چہرے پہ مار مار کے سجا دیا گیا اور خون کے نشانات آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ آخری دن شام نو پتہ چلا کشتی جڑی حادثے دا شکار ہو گئی۔ صبح جس ٹائم رابطہ ہویا پھر پتہ لگا انہاں دے کول خنجر بھی سن، وہ مار دے سن۔ پہلے جڑے بندے نو نہ بڑے دردناک انہاں ماریا، انہاں نے پھر مار کے سمندر وچ سٹ دیندے سن۔ صرف 10 لاشاں ایسیاں سن جڑیاں کنارے دے نال لگیاں نے۔ جڑے پہلے سن جڑے بچے نے وہ بھی صرف پانی، وہ بھی کھارا اودے تے گزارا سی، اندر گل گئے، گردے خراب ہو گئے۔ دعا رونا کرلانا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ دعاواں مسلح ڈالیا کہ یا اللہ معافی دے، رو رو کے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ ہی دعا سی یا اللہ اجے موڈے جڑے نے نہ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਦਮਾ ਸਹਿਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ، ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾ۔ ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਸਨ، ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸਨ۔ پاکستانی ایجنٹس کی جانب سے غیر ملکی ایجنٹ کو وصول کی ہوئی رقم ان کو مکمل طور پر وصول نہ ہو سکی، جس کی وجہ سے انہوں نے کچھ معصوم جانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس وقت 40 سے زیادہ اموات جو کہ ہو چکی ہیں اور میکسیمم 16 سے 17 جانیں اس طرح کی جو بچی ہیں، اور ان میں سے بھی کچھ جانیں اس طرح کی جن کے بارے میں ابھی تک مکمل تفصیلات سامنے نہیں آئیں۔ ذرائع کے مطابق کہنا یہ ہے کہ کچھ بچ گئے ہیں اور کچھ سے ابھی تک گھر والوں کا نہ رابطہ ہے اور نہ ہی ان کی جانب سے کوئی میسیج آیا ہے، نہ ان کی طرف سے کوئی کال ریسیو ہوئی ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت ایک شخصیت موجود ہیں جن کے صاحب، ان کا لخت جگر جو کہ یہاں سے ڈنکی لگا کے پاکستان سے یونان کی جانب جا رہا تھا، اور ان کو بھی یہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ان کی خوش قسمتی ہے کہ ان کا لخت جگر بچ گیا۔ اور باقی کہانی ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا معاملات تھے، کس طریقے سے ان کا ایجنٹ کے ساتھ سامنا ہوا اور کیا تکلیف ان کو برداشت کرنی پڑی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر کیا نام ہے؟ محمد شعیب۔ سر جو حادثہ پیش آیا یونان کشتی کا، اس میں کون گیا تھا اور ان کا آپ کے ساتھ کیا رشتہ تھا؟ میرا بھائی سی سید بدر محی الدین، تقریباً 6 ماہ پہلے گیا سی مرتانیہ، اتھوں اٹلی جانا سی، شاید غالباً 2 تاریخ نو یا 3 نو اتھوں شپ نکلی ہے۔ سان بار بار ہی دسیا جاندہ سی جی وہ پہنچ گئے نے، کیمپ وچ رش زیادہ ہے اس وجہ تو گل نہیں ہوندی پئی، لیکن آخری دن شام نو پتہ چلا جی وہ کشتی جڑی حادثے دا شکار ہو گئی۔ کوئی تصویراں بھی لبن لگ پیاں جی وہ چینے فوت ہو گئے نے، وہ رات واقعی بڑی مشکل سی۔ اللہ اللہ کر کے وہ رات لگائیے، صبح تقریباً 3:15 بجے نال چھوٹے بھائی دی کال وائس آئی ہے کہ سانو نہ مراکو لے گئے نے تو میں ٹھیک ہاں، صبح انشاءاللہ گل ہوئے گی۔ میں بڑی کوشش کی تھی اس ٹائم میری گل ہوئے، لیکن گل نہیں، صرف وہ وائس سے ہی اکتفا ہویا۔ صبح جس ٹائم رابطہ ہویا پھر پتہ لگا جی وہ تو انہاں دے کول خنجر بھی سن، وہ مار دے سن۔ پہلے جڑے بندے نو نہ بڑے دردناک انہاں ماریا، انہاں نے پھر مار کے سمندر وچ سٹ دیندے سن۔ پھر 3 دن دا راشن لے کے گئے سن، زیادہ 4 دن دا، اتھے انے دن رہنا پیا۔ وہ آخری جڑے ایام 7-8 دن سن۔ یہاں سے وہ کب روانہ ہوئے تھے؟ تقریباً 6 ماہ پہلے، تقریباً 6 مہینے پہلے پاکستان سے وہ یونان کی طرف گئے تھے۔ جی مرتانیہ گئے سن۔ پھر اتھے پتہ لگا جی وہ بعد تے پھر بہت حالات خراب سن، رات سردی یا وہ مار دے بھی سن، جڑا مر جاندہ سی وہ سمندر وچ سٹ دیندے سن۔ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਛੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਆਂਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਸੱਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਸਿਰਫ 10 ਲਾਸ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਖਾਰਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਗਲ ਗਏ, ਗੁਰਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਸੀ, ਬੋਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਪੈ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਜੀ ਡਾکٹر آئے سن صبح دوائی دے کے جان دے، اللہ کرے دا بہتر ہو جائے گا۔ ایک چیز میں نوٹس کر رہا ہوں کہ جب آپ بولتے ہیں تو آپ کی روح کانپ اٹھتی ہے اور آپ کسی صدمے میں اس وقت موجود ہیں، کیا بات ہے؟ واقعی بڑا مشکل وقت سی وہ۔
رو رو کے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ 'ਚ ہی دعا سی یا اللہ اجے یہ موڈے جڑے نے نہ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਦਮਾ ਸਹਿਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਕਲੀਫ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈ। ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੀਏ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਫੀਅਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ اللہ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼کر ہے جس اس مصیبت و اس آفت تو بچا لے۔ جب آپ کو یہ اطلاع ملی کہ اتنے لوگ جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے ہیں، ان کو قتل کر دیا گیا ہے ایجنٹ کی طرف سے، تو پھر گھر کا کیا ماحول تھا؟ جی دعا رونا کرلانا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ 'ਚ دعاواں مسلح ڈالیا ہے کہ یا اللہ معافی دے سان بچا لے، اسی نہیں اس انی مصیبت دا انی تکلیف دا سامنا کرنے جوگے نہیں، یا اللہ ساڈے بھائی نوں بچا لے۔ شکر کر کے صبح دے ٹائم پتہ لگا جی وہ ٹھیک نے، لیکن کافی بندے جڑے نے فوت بھی ہو گئے نے۔ آپ کو کس طرح پتہ چلا کہ وہ اس وقت خیریت سے ہیں؟ بھائی نے صبح تقریباً 3:15 بجے نال وائس کیتی سی۔ اپنے نمبر سے؟ جی نہیں، کسی دے نمبر تو کیتی سی۔ تو آپ نے ان سے کوئی رابطہ کیا کہ ان پہ کس طرح کا تشدد ہوا ہے اور وہ کس حالت میں اس وقت موجود ہیں؟ جی ہوں تو کافی کمزور ہو گیا، صحیح گل بات بھی نہیں کرن ہوندی، لیکن شکر الحمدللہ سمجھو ایک ڈھانچہ لب گیا، اللہ کرے دا سا ٹھیک ہو جائے۔ آپ کے پاس ان کی کوئی تصویر موجود ہو؟ جی تصویر ہے انہوں دی کول۔ دکھائیے گا ذرا، ناظرین کو تصویر دکھائیں کہ جب وہ یہاں سے گئے تھے تو تب کیسے تھے اور اب ظلم تشدد برداشت کرنے کے بعد ان کی حالت کیا ہے؟ کیمرے کی طرف دکھاتے ہیں۔ اچھا یہ وہ تصویر ہے جب وہ پاکستان سے روانہ ہو رہے تھے، یہ اور اب ان کی کیا کنڈیشن ہے؟ یہ ان کی ابھی موجودہ حالت ہے۔ جی ناظرین اگر آپ دیکھ سکیں کیمرے کے تھرو، میرا کیمرہ مین اگر آپ کو دکھائے تو پہلے اور اب میں کتنا فرق ہے۔ چہرے پہ مار کے سجا دیا گیا اور خون کے نشانات آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ تو بولن بھی نہیں ہوتا، بڑی ماڑی جی آواز آؤندی۔ والد صاحب کی کیا ہے اس ٹائم کنڈیشن؟ صبح بھی دیکھ انہوں نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے اور رون لگے سن۔ میں پھر بار پوچھتا سا کی مسئلہ بنیا، کوئی خواب آئیے کی ہے؟ پتہ بڑی خفقی بنی ہے، میری گل کروا۔ میں پیادا سا ستے پے نے، تھوڑی دیر ٹھہر کے ہوئے دی ایتے پھر لیا کے بایا ہے، تھوڑی دیر گلاں کردا رہا، پھر جا کے کوئی طبیعت بہتر ہوئی ہے۔ السلام علیکم۔ میرے کو نہیں کرنا، تو کوشش کریں۔ نہیں انہوں نے کرا۔ یہ والد صاحب ہیں جی، اور اس وقت ان کے اوپر ایک کیفیت اس طرح کی ہے کہ صدمے میں آپ کہہ سکتے ہیں اور بول نہیں پا رہے۔ دماغ پہ اتنی پریشانی اور صدمہ انہوں نے اس وقت اپنے اوپر حاوی کر لیا ہے کہ ایک بچہ ہوتا ہے انسان کا، اگر آپ ایک جانور کے بچے سے بھی اس کو پالتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں انسان سے وہ برداشت نہیں ہوتا، اور آپ کا جب لخت جگر اور ملک سے آپ کو چھوڑ کے چلا جائے اور پھر اس پہ تشدد کیا جائے اور پھر اطلاع ملے کہ ان کے ساتھ تشدد ہو رہا ہے اور بہت سارے جن کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے، تو اس والد پر کیا گزرتی ہے یہ کوئی والدین سمجھ سکتے ہیں۔ سر بتائیے گا کہ والد صاحب سے آپ کے جو بھائی ہیں ان کی محبت کس طرح سے، ان کا لگاؤ کس طرح کا تھا؟ اجے بھی جس ٹائم کول ہوندا سی نا، شام نوں کٹدا سی، بڑیاں گلاں، بڑا پیار۔ باپ بیٹے دا رشتہ تے تھانوں پتہ ہے پہلے بڑا عجیب ہوندا ہے، لیکن واقعی بہت والدہ دا بہت فرما بردار سی۔ شاید انہاں دیاں دعاواں دے صدقے اللہ پاک نے انہوں پھر دوبارہ زندگی دیتی ہے۔ جس ایجنٹ کے تھرو وہ گیا تھا اس سے کوئی رابطہ آپ کا ہوا بھی؟ جی نہیں، اس سے نہیں ابھی رابطہ ہوا۔ انہوں نے بھی نہیں بتایا کہ کس کے تھرو وہ گئے تھے؟ جی نہیں، اپنے آپ ہی کدی ایک عجیب جی کیفیت سی، بس انے وا کدی کسی نہ رابطہ کرو، کدی کسی نہ کرو، پھر جا کے تے پتہ چلیا جی انہوں دے نال تے کوئی رابطہ نہیں ہویا۔ پاکستان سے یونان جانے تک، اگر اسپین وہ جا رہے تھے تو ان کی کتنی لاگت آئی، ایجنٹ کو کتنے پیسے انہوں نے دیے تھے؟ پہلے نا 10 لاکھ دیتا سی، 45 دینا سی انہیں، یعنی کہ اس تو علاوہ 35 دینا سی، پھر 45 لاکھ روپے دینے تھے ٹوٹل، اور وہ دے دیے ان کو؟ اجے 10 ہی دیتا سی انہوں نے، 35 لاکھ اور دینے تھے؟ جی اور دینے تھے۔ تو وہ انہوں نے دے دیے؟ جی نہیں، پھر کوئی نہیں دیتے۔ اسی وجہ سے تشدد کروایا جا رہا تھا کیونکہ وہ پیسے نہیں دے رہے؟ جی شاید یہ دی کوئی پتہ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਤਫਸੀਲਨ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਦੀ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਦਾ ਅਸਲ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ। अब आप क्या चाहते हैं और भाई क्या चाहते हैं? वो पाकिस्तान वापस आना चाहेंगे? ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਵੇਖ ਲਈਏ ਨਾ, ਬਸ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇ, ਇੱਥੇ ਮਾਫੀ ਲੱਭ ਜਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏ। तो वापस आने के लिए किस तरह आप उनको बुलाएंगे? क्या प्रोसीजर इसका कुछ पता है आपको? ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਪਤਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। तो भाई क्या चाहता है? वो पाकिस्तान आना चाह रहे हैं? ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦਿਲ ਹੈ मैं ਹੁਣ वापस आ जाऊँ। आपकी उनसे बात हुई है कोई? आप हमें उनकी वॉइस नोट अगर सुना सकें जो उन्होंने आपसे आखिरी लम्हात में जिक्र किया था। हाँ जी भाईजान की हालत से ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ बिल्कुल। ते मोरक्को वाले ने पढ़िया तो उत्थे सी कैंप च ते इंशाल्लाह राब्ता होएगा थोड़ा ना। ये कब की वॉइस है? जिस दिन पहले दिन रब्ता होया 6 महीने पहले। हादसे तो बाद जिस टाइम रब्ता होया ना, ਇਹ उस टाइम ਦੀ ਆਡੀਓ है। ये उनकी आखिरी ऑडियो थी जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं ठीक हूँ और मोरक्को वालों से रब्ता होगा। उसके बाद आपने कोई रब्ता नहीं किया? जिन्हें यानी कि मोरक्को वाले ने सन फद लिया तो सुबह दिन नूं फिर मैं रब्ता करां दा दोबारा। उसके बाद आपका रब्ता नहीं? जी नहीं, उस तो पीछे नहीं रब्ता है। तो अब ये किस हालत में इस टाइम? और इनके दूसरे साथी जिनकी अमवात हो चुकी हैं उनके घर वालों की क्या कंडीशन है? जी ये तो फिर उन्होंने ना कोई बंदा वो ये तो वही ज़बान ते दा नहीं दस सकती कि एक बेटा है अपने वालद तो जुदा है, उन्होंने की ख्वाब सन या की सोच के गए सन, सारे ते पानी फिर गया। उन्होंने दी की कफीयत होवेगी एक वालद दी। साड़ी ये कफीयत असी इन्ने परेशान आ। अज अल्लाह दा शुक्र है कि साडा भाई जिंदा है, काफ़ी कमज़ोर है, आसा आसा इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। तो उन्होंने ते लख्त जिगर उन्होंने कोई रही नहीं, उन्होंने की कफीयत होवेगी। वो नाजरीन जो पाकिस्तान को छोड़कर गैर मुल्क जाना चाहते हैं सिर्फ आमदन और कुछ रुपए कमाने के लिए, उनके नाम आपका क्या पैगाम है? जी इस राह कभी भी नहीं पैना चाहिए, बहुत मुश्किल है। अल्लाह माफ़ी दे जिन्हों दे चले जाते हैं उन्हों की कफीयत ठीक है जी, जाना चाहिए। जिन्हों दे इस तरह के ज़ाया हो जाते हैं यानी कि दोवें पहलू ने यही बेहतर है कि अपने मुल्क विच रह लो, सूखी खा लो, रूखी खा लो, लेकिन यह काम कभी भी ना करे जाए। नाज़रीन हमारे साथ इस वक्त बदर मोइनुद्दीन जो कि स्पेन रवाना हुए थे टंकी लगाकर और अल्लाह की पनाह में है इस वक्त, और इनके घर वालों की दुआएं हैं कि वो इस वक्त महफूज हैं। लेकिन उनके भाई और उनके वालिद हमारे साथ मौजूद थे। वालिद साहब की कंडीशन इस तरह की है कि वो एक सदमे में और कुछ बोलना नहीं चाह रहे और बोल भी नहीं पा रहे, और भाई की कंडीशन इस तरह की है कि वो बोलते हैं तो उनकी एक रूह कांप उठती है और एक अजीब सी दहशत उनके चेहरे पे, उनके जिस्म में आपको देखने पे मिलती है। अगर आप देखिए तो उनके अल्फाज उनकी ज़ुबान का साथ नहीं दे पाते। हमारा अलमिया ये है कि 10 रुपये 20 रुपये ज़्यादा कमाने के लिए अपना वतन छोड़ के दूसरे मुल्क रवाना हो जाते हैं। वजह क्या होती है कि मैं अपने घर वालों का और अपना फ्यूचर बेहतर कर लूँगा, लेकिन वो बीच का रास्ता जो कि हमें और हमारी नाजरीन के लिए एक सबक होता है, उसके बारे में कोई नहीं सोचता। सिर्फ मंजिल पर नज़र होती है कि मंजिल पे पहुंचने के बाद खुशी मिलेगी, खुशहाली आएगी, लेकिन वो दरमियान के रास्ते के बारे में कोई नहीं सोचता जो मुश्किल रास्ता होता है। और उसी रास्ते की वजह से घर वालों को और लवाहिकीन को मुश्किल घाटी उतरनी पड़ती है, वो तकलीफ़ का सामना वो उठाते हैं। इस वक्त हालांकि इनके जो भाई हैं वो सेहतयाब हैं और अल्लाह की पनाह में हैं, लेकिन एक खौफ जहन में तारी हो गया कि खुदा न खास्ता बाकी लोगों की तरह उनके साथ भी कुछ गलत हो जाता तो फिर जो इंसान एक बार चला जाए वो वापस नहीं आता। घर वालों के आंसू नहीं रुकते जब वो सोचते हैं कि अगर ऐसा हो जाता तो क्या होता। एक बार इंसान चला जाए तो वापस नहीं आया करता। कमेंट बॉक्स आपके पास मौजूद है, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अपने मेज़बान रिजवान दुरानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।